اور جاتے رہے. جب محفل ختم ہو گئی, لوگ مل مل کر کے جانے لگے, تو سرکار غریب نواز نے اس شخص سے جو کمر میں خنجر چھپا کر کے آیا تھا, آپ نے اس کی طرف سے رخ پھیر کر دوسروں کی طرف مخاطب ہو کے کہا کہ بھئی جو جس مقصد کے لیے آیا تھا سب کا مقصد پورا ہو گیا. اب اگر کسی کا کوئی مقصد باقی ہو تو وہ اپنا مقصد بھی پورا کر لے. اس لیے کہ ہر بندہ محفل میں تقریر سننے تو نہیں آتا نا. کچھ کمر میں خنجر لے کر آتے ہیں, کچھ دل میں خنجر لے کر آتے ہیں, کچھ آنکھوں میں خنجر لے کر آتے ہیں. مقصد پورا کر لو جس کو کرنا ہے. لوگوں نے باتیں کی, بات ختم ہو گئی. پھر جب دیر اور گزری, کچھ لوگ اور ختم ہو گئے اور چلے گئے, سرکار غریب نواز نے پھر ڈائریکٹ اس سے مخاطب ہو گئے. میں کہہ رہا ہوں کہ سب کے مقاصد پورے ہو گئے, جو مراد لے کے آیا تھا اس کی مراد پوری ہوگی. آپ بھی اپنی مراد پوری کر لیں. انداز دیکھیں گفتگو. اگر کوئی مجھے گالی دینے آیا, یا کوئی مجھے قتل کرنے آیا, یا کوئی مجھے مارنے آیا, یا کوئی میرے ساتھ بدتمیزی کرنے آیا, تو کیا میں یہ جان کر کے اس کا انداز میرے ساتھ کیا ہے, میرا سلوک کیا ہوگا اس کے ساتھ, میرا انداز کیا ہوگا اس کے ساتھ. میرے بھائی, اگر مجمع میں کوئی ناخن پہ پیر رکھ دے تو آدمی کا چہرہ بگڑ جاتا ہے, اور وہاں خنجر کمر میں باندھ کر کے لایا ہے. لیکن سرکار غریب نواز فرما رہے ہیں سب کی مرادیں پوری ہو گئی, اپنی مراد پوری کر لو. اس نے کہا مہاراج میں کون سی مراد لے کر کے آیا؟ فرمایا تم اچھی طرح جانتے ہو کیا لے کر کے آئے ہو دل میں. کہا میں تو آپ کا بیان سننے آیا تھا, آپ کتنی اچھی بات کرتے ہیں, میں آپ کی باتیں سننے آیا تھا. فرمایا اچھا, بیان سننے کے لیے آتے ہیں تو کمر میں خنجر باندھ کر آتے ہیں؟ بیان سننے آتے ہیں تو کمر میں خنجر باندھ کر آتے ہیں؟ اس نے کہا کمر میں خنجر تو ہندوستان والوں کی ایک رواج ہے, اور راجپوتوں کا انداز ہے کہ ہم کمر میں خنجر باندھتے ہیں, تو میں نے کمر میں خنجر باندھ دیا تو کون سا جرم کیا؟ کہا اچھا, خنجر باندھنا اگر ہندوستان والوں کے یہاں رسم و رواج ہے, تو بادشاہ کے محل میں جا کر کسی کی جان پر آدھی سلطنت کا سودا کرنا یہ بھی ہندوستان والوں کا رواج ہے کہ اس فقیر کو قتل کر کے آدھی سلطنت کمائیں گے, یہ بھی ہندوستان والوں کا رواج ہے. اللہ اکبر. اس نے سوچا کہ یہ گفتگو تو بادشاہ کی اور میرے درمیان ہے, اور کسی کو نہیں پتا تھی یہ فقیر درخت کے نیچے بیٹھ کر کے میرے کمر کا خنجر بھی جانتا ہے, محل کی بات بھی جانتا ہے, میرے دل کے جذبات بھی جانتا ہے. اس نے خنجر سامنے رکھا اور کہا کہ مجھے معاف کرنا, اور آپ کسی کو حکم دے کہ وہ مجھے قتل کر دے. میں بہت مہان بڑے عظیم انسان کو قتل کرنے کے ارادے سے آیا تھا, اب میری سزا یہ ہے کہ مجھے قتل کر دیا جائے. سرکار